MashaAllah, in my following, Hanafi, Shafi, Hanbali, Maliki, all types of people, Muslims coming and non-Muslims coming, and no problem at all whatsoever, until when we had the first peace conference 2007. You know, when the banner became bigger, and a question was asked to me regarding Yazeed, may Allah have mercy. And I said, may Allah have mercy on him. When I said that, in the answer, I won't go to the details, may Allah have mercy on him, I said to Yazeed, conference went very fine. Few days later from Pakistan, the Shias of Pakistan, no, how did he say Yazeed, Rahimullah, may Allah have mercy, big controversy. Before that, Shias used to call me to give talks because I was on comparative religion. That was the first controversy. I stuck and I gave references from all the scriptures and everything. Second controversy that happened was in 2008 when we did the Peace Conference Urdu. When we called Urdu speakers from different groups, from different sects on same platform. And they tried to stop the conference. And that was a time in my life when I thought the earth is taken away from my feet. Such a big conference, it will be stopped. It was a small problem that time, but that time I thought it was a big problem. What to do? I went to my cabin, prayed to Allah subhanahu wa ta'ala. Next day, the Home Minister interferes. His son, being a Hindu, he comes and touches my feet. I said, this is not allowed. And the conference goes on, to cut the story short. Third controversy in 2010. In 2010, I had been to UK in 2009. And in UK, when I went in 2009, the head of the counter-terrorism department, Charles Farr, he approached me and said, you are very popular. We want you to help us to reach those Muslims who we cannot reach. So I told him, I will help you in two conditions. Number one, you should not ask me to do anything against Quran and Sunnah. Number two, I don't want your money. He agreed. The UK government wanted my help to reach those Muslims who they could not reach because of the popularity of Peace TV. In 2010, the government changes. From Labour Party, you have the Conservative. Because the new government comes, Theresa May, at that time she was the Home Secretary, later she became the Prime Minister. She didn't know me. She said, who is the most popular Muslim speaker in UK? They said, Zakir Naik. Banned him. We cannot, he has not done anything wrong. Banned him. Find something in his speech which he spoke against UK. He hasn't spoken against UK. Find something in his speech which is illegal. Nothing illegal. Okay, go to CIA, ask them. CIA said, we have nothing against Dr. Zakir Naik. I said, yet I want to ban him. They said, if you ban him, he will go to the court. She said, I will handle the judges. And she excluded me. The only country officially to exclude me in 2010 was Theresa May. 3 weeks she came to power. She didn't know me, but because I was a popular Muslim, then I realized there are two problems, major problems in Dawah. Number one, amongst the Muslims, there are sects who fight against each other. Biggest problem. Number two, in the political arena, the politician non-Muslim, to get his vote bank, he will attack the Muslim dies. So these two are the major problems for Dawah. Number one is Muslims having sects among themselves. Allah says in the Quran in Surah Imran chapter 3 verse 103, وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. If we Muslims are united, inshallah, no one can interfere with us. And I had a formula to unite the Muslims, but time is short. I cannot touch on that. So I was shocked. The head of the counter-terrorism department wants my help and now they want to ban me. So they banned me and my lawyers say, oh, we'll fight the case, we'll win 99.9%. One of my fans, we hire the best of lawyer. He tells me that we will hire the best of lawyer, but we will not win, we will lose. We spent more than £1 million only in fighting the government. We lost the case, but we won the battle. Our organization was safe. And we went to Supreme Court, we went to the European Court. That was the first experience of political interference. In 2012, one of my staff, he uploaded a video without checking on my Facebook, in which it was my speech
but altered. There was laughter in between, so it gave a wrong picture. That was towards the end of 2012. And I was supposed to come for a lecture tour to Malaysia. It was Ganesh Chaturthi, just maybe a month before that. And there was no problem in India, but some Hindus from Malaysia, they took that clip and made it viral and started complaining. And they told people in India, so first time any non-Muslim objected to my talk was in 2012. Why? In 2007 it was Muslims because from Pakistan Shias complained. In 2012 it was Hindus from Malaysia, some organization. They complained to Hindu organization in India and there was big, massive protest, first time. The Hindus in India normally love me. They respect me. They revere me. Therefore, for my talk, 25% of the people coming for my talk are non-Muslims. So from 1988 to 2012, there was no problem at all. 25 years, no problem. But some political organization in India took that issue and made an issue out of me and made police complaints. First problem in India regarding non-Muslim 2012. But alhamdulillah, Allah helped us. We continued. Then in 2014, in India, the BJP government, you may be aware, it's an anti-Islamic party, it's a Hindu fanatic political party, they came to power. And when they came to power, the scenario in India changed slowly. And to cut the story short, in 2016, I was on my trip for Umrah in Mecca, and every year from the year 2002-3 till for 15 years, every year, the last 11 days or 10 days, me and my family always spent in Mecca. Then after that, went to Medina for a week. We were in Mecca on the 1st of July, 2016. There was a bomb blast in Dhaka. And a newspaper by the name of Star said one of the terrorists, he was a fan of Dr. Zakir Naik on the Facebook. That came in the newspaper on the 3rd of July, 2016. 4th of July, next day, almost all the papers in India, Dr. Zakir Naik inspired the terrorist of Dhaka bombing. 3 days later, that Bangladeshi newspaper corrected. We never said Dr. Zakir Naik inspired. We only said one of the terrorists was a fan of Dr. Zakir Naik. Out of 14 million people that time on my Facebook, if one person, so they said that we never said. That newspaper corrected, but the Indian media did not. Then we realized it was a plan and plot of the Indian government. But alhamdulillah, because of the popularity by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, there were protests all over India. So much so that in most of the cities of India there were protests. And alhamdulillah, all the Muslim sects, whether Hanafi, Shafi, Hanbali, Maliki, Deobandi, all of them supported me, almost all. They said, we may not agree with Dr. Zakir Naik, but he's not a terrorist. There were big protests. So much so that in 1 month's time, in the parliament, the Indian government said, Dr. Zakir Naik organization is not involved with terrorism. In the parliament, they said. And all the protests died down. But it was the plan. When the protests died down, they made a new issue in November about the Muslim personal law. When all the Muslims got together, in between that, on the 17th of November 2016, the Indian government bans my organization. I was outside India. I wanted to come back, do a press conference. They didn't allow me. So I was already outside India. Not that I ran away from India. And they banned the organization for 5 years. At that time, because the Muslims were involved in the Muslim personal law issue, there was no protest, hardly any, and it was their planning. After that, mashallah, I never imagined the red carpet treatment I got from the other countries in the world. I got offers from about 12 to 15 countries. Come and stay here, come and stay here. We'll give you this, we'll give you that.
I did my survey. Previously, I traveled as a lecturer, not knowing the ins and outs. I took time and I found, according to me, the best country today, if a Muslim has to live, according to me, it is Malaysia. I can give a 1 hour lecture why Malaysia is the best country. Time doesn't permit me. And I said that. Number one, Malaysia is away from the war zone. You know, Gulf country now, war zone, Yemen, Syria, war is going on. Number two, it is not under the clutches of the Western power like America, etc. Number three, according to me, the best non-Arab country in the world in which Muslims are the most practicing, according to me, is Malaysia. An average Muslim in Malaysia is a better practicing Muslim than an average Muslim of India or average Muslim of Pakistan or average Muslim of Bangladesh. And this is my own research. And I can give you proofs. Dr. Zakir Naik always speaks with proof. On average, if you see in Malaysia, in India, how many people pray 5 times a day? How many? Not less than 10%, some surveys say less than 5%. How many people pray 5 times in a mosque? Less than 2%. Same in Pakistan, same in Bangladesh. In Malaysia, mashallah, according to me, more than 50% pray 5 times a day. In a mosque, more than 25%. You go to the mall, there are people praying in the mosque. So as a practice in Muslim, except non-Arab countries, Gulf is a different thing, Saudi Arabia is a different thing. The best non-Arab practicing Muslim country is Malaysia. Point number 3. Point number four, the federal religion of this country, Malaysia, is Islam. Point number 5, in most of the countries, in most of the states of Malaysia, where Raja is there, a Muslim can propagate to a non-Muslim, or non-Muslim can't propagate to a Muslim. Point number 6, the government funds the mosques and the Islamic activities like Baitul Mal, there is zakat. And you see, every mosque, now the new mosque coming to Gufran Mosque, the mosque is there, there's a basement, there is a place for the imam, there is a place auditorium, you go to KL Mosque, beautiful. You don't find this in other parts of the world. Point number 7, the country which has the best Islamic economic system, that interest-free banking, it's in Malaysia. In terms of quantity, Saudi Arabia is number 1. But in terms of number, in terms of value of dollars, Saudi Arabia is number 1. Malaysia is number 2. Saudi Arabia 25%, Malaysia 17% of the economy. But in terms of banking system, the easy facility of riba-free banking, it is Malaysia number 1. Every bank has an Islamic Sharia, an interest-free account. Alhamdulillah. There is takaful, there is insurance, and I can go on and go on. Time is short. Next point is, Malaysia is a beautiful country. The scenery, the tourism is excellent. You can go to different parts, and tomorrow I'll be trying to Langkawi, mashallah. It was rated as one of the halal tourism, alhamdulillah. In terms of living, the percentage, the expenditure in Malaysia, the standard of living is good, the expenditure is less as compared to the Gulf country. Malaysia, mashallah, is an economically strong country. Now, because of pandemic, most of the countries are down. That's a different thing. And the list is long. Time doesn't permit me. So I chose Malaysia. I never thought in my life before that ever I will have to leave India. I thought they will stop my dawah. I never thought in my dream that they'll accuse me of terrorism. So they went to the Interpol in 2017 and they requested that Dr. Zakir Naik should have a red corner notice. Then we called a lawyer, a very famous lawyer in UK, and he came to advise me. He said, if any country requests Interpol for terrorism charges, 99.9% they will give it. So I said, why have you come here then? What I can do, I can delay the red corner notice. How long? 2-3 months. Nonsense. But alhamdulillah, when Indian government sent the request to Interpol, Interpol rejected it. Outright. In 2017 they requested, 2018 Interpol had a committee, mashallah, maybe they saw my cassette, they said, no, Dr. Zakir Naik, there is no evidence he's a terrorist. There's no charge sheet filed against him. There's no proof. So again, in 2018,
Indian government requested the second time to Interpol, and they changed the charges from terrorism to hate speech. And they gave sample of my hate speech. Interpol again had a meeting in 2019, and they said, no, he does not give hate speech. Then 2019, again they're fresh. Okay, Dr. Zakir Naik, now they've changed the charges to money laundering. Oh, he's collecting money, he'll do money laundering. What a beautiful reply Interpol gives in 2020-21, 11 months ago. In February, they write, Dr. Zakir Naik, there is no proof at all he's doing money laundering. If he collects, he has a right, he's following the law of the country where he's collecting. Never do we collect illegally. And it was a slap on the Indian government. There is not a single court in the world which has put any verdict against me. In 2018, when the NIA and the ED, they attached my property, we went to the court. The head of the tribunal, Dr. Manmohan Singh, fortunately, he had seen my videos. He said, I have seen Dr. Zakir Naik's video. Give me one evidence, any one lecture of his, in context, where he supports terrorism, I will attach all his properties. Imagine a Sikh, a non-Muslim. He is saying, the judge is telling the lawyer, I have seen Dr. Zakir Naik's video cassettes. Show me any one lecture of his, in context, where he has promoted terrorism, I will attach all his property, and there was a stay. So by law, by court of law, I have not been convicted at all. Yes, because I did not go back for the case, there are arrest warrants against me, but not a single court has convicted me anywhere, nowhere in the world. And Indian government tried the level best with many countries to get me back, including Malaysia. Alhamdulillah, Malaysia has been strong. The government kept on changing. All the government supported me because they knew the truth. They supported the truth. That's the reason I said that Malaysia, mashallah, is strong country. And mashallah, they do not bend down to pressures of the international. Though the relationship of India and Malaysia is good, but alhamdulillah. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بہت ہی مشہور عالم دین ہے انڈیا کے، اور ان کے بہت سی ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں جس میں وہ لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے مسلمان کرتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں بہت سے لوگ پیدا ہوئے، مختلف قسم کے خیالات والے لوگ جو ہے نا وہ پیدا ہوئے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیے کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے نا یہ لوگوں کو پیسے دے کر مسلمان کرواتے ہیں، صرف اور صرف لوگوں میں اپنی شہرت بڑھانے کے لیے اور اپنی ویوز کو جو ہے نا وہ بڑھانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو ہے نا اسلامک اسکالر ہے، اس کو عالم کہنا ٹھیک نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹائی کیوں لگاتے ہیں اور پینٹ شرٹ وغیرہ کیوں پہنتے ہیں۔ تو ان سب کے دور میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا مسئلہ رہا ہے، ہر کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے نا وہ بنا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی آئے تھے ایک دفعہ، اسلام آباد میں کوئی کانفرنس تھی، وہاں پر ان سے جیو نیوز نے کچھ سوالات وغیرہ کیے تھے۔ بہرحال جو اس ویڈیو ہم نے دیکھا تو جو ہے نا وہ اپنی پوری زندگی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ خاص طور پر یہ بات بہت کر رہے ہیں کہ مجھ سے ایک دفعہ ایک شو میں پوچھا گیا یزید کے متعلق، تو اس کے متعلق میں نے کہا کہ رحمہ اللہ، جس طرح کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم مسلمان اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلانا رحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحم کرے۔ تو جب میں نے یہ بات کی تو جتنے بھی پاکستان کے شیعہ مسلمان ہیں تو انہوں نے جو ہے نا ہنگامے کھڑے کر دیے اور کہا کہ آپ نے اس پر رحمہ اللہ کیوں کہا، کیونکہ وہ تو قاتل ہے، وہ تو قاتل ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا۔ اور اسی طرح ایک کنٹروورسی سا بن گیا اور پوری جگہ احتجاج وغیرہ شروع ہو گئے۔ تو میں نے پھر کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر میں بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یزید نے اس کو قتل کیا یا نہیں، تو جواب یہ ہے کہ یزید نے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ یزید جو ہے نا اس کی حکومت میں ایک گروہ تھا جس کو غدار آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے منی بغت ایک سازش کے ذریعے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ بہت بڑا اور بہت لمبا واقعہ ہے، جب آپ کو ٹائم ملے تو صحیح احادیث میں جو ہے نا ان کا آپ کو تذکرہ مل جائے گا۔
اور اسی طرح احادیث کی کتابوں میں بھی ان کے حوالہ جات جو ہے نا وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری بار ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ پیس میٹنگ ہم نے کی، پیس کہتے ہیں امن کو، امن کے حوالے سے ہم نے ایک میٹنگ کی جس میں دنیا بھر کے مسلمان جو ہے نا مسلمان عالموں نے شرکت کی، اور ہم نے کچھ منعقدات 2-3 دن کیے۔ اس کے بعد جو ہے نا ایک ہنگامہ آرائی شروع ہوئی، کیونکہ تشدد پسند اور شدت پسند ہر جگہ پائے جاتے ہیں، وہ بس ایک کسی چیز کو بڑھاوا دینے کے لیے کچھ ہوا کے منتظر اور کچھ مسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ہنگامے شروع ہو گئے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف مسائل شروع ہو گئے۔ تو یہ اعتراضات اور یہ مسائل جو ہے نا بہت وقت سے شروع ہے اور جاری ہے، اور پتہ نہیں کب تک جاری رہے گی۔ پھر اس کے بعد وہ تیسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ تیسری دفعہ یہ ہوا کہ ڈھاکہ میں جو ہے نا ایک دھماکہ ہوا، اور جو دھماکہ ہوا تو وہاں پر جو دھماکہ کرنے والا تھا اس کے بارے میں اخبار نے بیان دیا کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا فین تھا، اس کا مداح تھا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے نا ہنگامہ شروع ہوئے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک دہشت گرد والے ریاست کو جو ہے نا وہ تنصیب دے رہے ہیں، اور وہ کر رہے یہ کر رہے ہیں۔ تو دراصل بات یہ ہے دوستو کہ جب بھی کوئی بندہ بہت مشہور ہو جاتا ہے، اگر وہ عالم دین ہو یا کوئی اور بندہ ہو، تو اس کی پھر ایک معمولی سی جو ہے نا ایک معمولی سی چیز بھی جو ہے نا اس کو یہ سوشل میڈیا اور یہ لوگ جو ہے نا بہت بڑا چیز بنا کر جو ہے نا پیش کر دیتی ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے خود کئی بار لوگوں سے سنا کہ یہ ٹھیک نہیں اور ٹھیک عالم نہیں، لیکن جب اس کے ویڈیوز و بیانات میں نے دیکھے تو ہاں ٹھیک ہے، اس کے کچھ مسائل اور کچھ عقیدے اس طرح ہے کہ اس کو ہم ٹھیک نہیں سمجھ سکتے۔ جس طرح اب یہ جو پینٹ شرٹ اور ٹائی پہنتے تو یہ کہتے ہیں کہ جو یہ یہودیوں والا وہ لباس نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ لباس جو میں پہنتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وہ لباس پہنو کہ جس میں حیا وغیرہ ہو، تو اس میں بھی حیا وغیرہ، اور اس طرح کچھ چیزیں بیان کر دیتے۔ لیکن یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بیان فرمایا کہ آپ یہودیوں کی مخالفت کرو، ٹھیک ہے، یہودیوں کی مخالفت کرو اور میری تابعداری کرو۔ تو اب یہودی جب پینٹ شرٹ پہنتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اختلاف کرو۔ تو یہ بیان جواب میں کہتے ہیں کہ شلوار قمیص بھی تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنی وغیرہ۔ تو بعض مسائل اس طرح ہے کہ اس کے ساتھ ہم بھی متفق نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے، لیکن اس کو چھوڑ کر جو کام ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہیں اس کو سراہنا بھی چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس کے ویڈیو میں تو اس میں سے اعتراضات ایسے سوالات کرتے ہیں لوگ کہ جن کو اگر آپ فرسٹ ٹائم سن لیں تو آپ بھی یقین نہیں کر سکتے کہ اس کا جواب ہم دیں گے کس طرح۔ تو یہ ایک علیحدہ فن ہے، ایک علیحدہ علم ہے۔ دیکھو، اسلام کو ترویج اور اسلام کی اشاعت کے لیے آپ صرف ایک ہی طریقہ نہیں اپنا سکتے، بس آپ ایک ہی طریقے کو اپنا لو اور پھر آپ اس کو جو ہے نا پوری دین کو جو ہے نا اس میں آپ فٹ کر دو، نہیں، بلکہ اسلام کو پھیلانے کے لیے الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ شعبے ہیں۔ مثال کے طور پر درس و تدریس جو مدارس میں ہوتی ہے، یہ بھی اسلام پھیلانے کی نشر و اشاعت کا ایک ذریعہ ہے۔ دعوت اور تبلیغ جو ہے، تبلیغی جب جگہ جگہ جاتے ہیں اور اشاعت کرتے تو یہ بھی ایک دین کے پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ جمع ہو کر ذکر وغیرہ کرتے ہیں، جس کو ہم عام طور پر جو ہے نا یہ جو بڑے سے اجتماع لوگ منعقد کرتے ہیں اور وہ جو پھر ذکر وغیرہ کرتے ہیں اور روحانی علاج وغیرہ جو کرتے ہیں، یہ تصوف اس کو کہتے ہیں۔ یہ بھی جہاد بھی دین اسلام کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک مناظرہ کرنا، کفر اور اسلام کا مناظرہ کرنا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ جب مناظرہ کریں صحیح لفظوں کا استعمال کریں، لڑائی جھگڑا اس میں نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، اور پورے امن کے طریقے کے ساتھ اپنے دائرے حدود کے اندر مناظرہ کرنا، یہ بھی ایک دین کے پھیلانے کا ایک حصہ ہے۔ تو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی چیز میں یہ غلط ہو جائے ڈاکٹر ذاکر نائک یا خطا ہو جائے، بالکل آپ اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، لیکن کسی ایک غلطی کی وجہ سے آپ ایک پورے انسان کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ غلط ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے اعتراضات وغیرہ ہوئے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو 2016-17 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو انڈیا سے نکالا گیا، کیونکہ جو انڈیا کی حکومت ہے انہوں نے اس کی آرگنائزیشن پر پابندی لگا دی،
اور کچھ اور. تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں نے ملیشیا جانے کو ترجیح کیوں دی, کیونکہ میں پوری دنیا میں جو ہے نا میں جا چکا ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے, اور سروے کے مطابق میں نے اپنا اندازے کے مطابق جو سب سے زیادہ اسلام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں تو وہ ملیشیا کے مسلمان ہیں, اس لیے میں ملیشیا آیا. اور بھی کچھ وجوہات ہیں کہ ملیشیا میں بینک میں جو سودکاری ہے وہ نہیں ہے, وہ کم ہے بالکل. اسی طرح جو ملیشیا گورنمنٹ ہے وہ مساجد اور مدارس کو فنڈز دیتے. ہم پاکستان میں بھی مدارس اور مساجد بہت زیادہ ہے, لیکن یہاں پر فنڈ اور وہ تو دور کی بات, ایک پیسہ تک گوارا نہیں ہے حکومت کو کہ وہ ان کو دے دے. تو یہ چیزیں ہے کہ وہ لوگ فنڈ نہیں دیتے جو سرکاری لوگ ہیں پاکستان میں, جبکہ ملیشیا میں دیتے. تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ملیشیا جانے کو ترجیح دی. اسی طرح آپ نے بھی کچھ نہ کچھ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے اور ٹھیک نہیں. آپ ذرا اس کی کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں, اس کے سوالات جوابات کا آپ ملاحظہ کیجئے, تو انشاءاللہ آپ کے تمام اشکالات دور ہو جائیں گے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.